الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبات میں ہم اللہ کی توفیق سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت فرماتے ہوئے چند نصیحتیں، چند وصیتیں کی. ہم ان وصیتوں کا ذکر کر رہے تھے. ان میں سے ایک وصیت آج کے دن کے حوالے سے گزشتہ خطبہ میں بھی اعلان کیا گیا. بڑی قیمتی وصیت، بڑا ہی قیمتی معاملہ اور بڑا ہی ضروری معاملہ. بڑی توجہ سے سب نے سننا ہے اور انشاءاللہ العزیز سننے سے پہلے یہ عہد کر لیں، پیغام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصیت نصیحت ان کی، تو میں اور آپ کوشش کریں گے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے. انشاءاللہ ڈالیں گے نا انشاءاللہ. اس نیت اور اس ارادے سے سننا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس ارشاد فرمایا فَلْيُحْسِنْ خُلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَ. بڑے ہی پیارے الفاظ، بڑے ہی قیمتی الفاظ اور بڑے جامع، بڑے شاندار الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر جتنی طاقت ہے نا، جتنی قوت ہے، جتنی ہمت ہے، اس کے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا کر لو. جتنی سٹرگل کر سکتے ہو، جتنی ایک سادہ سمپل حکم دینا، اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، یہ بھی کافی تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین معلم، بہترین عالم، بہترین استاد، بہترین رہنما، بہترین رہبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ اختیار فرمائے فَلْيُحْسِنْ خُلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جتنی طاقت ہے نا، جتنی سٹرگل ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو، اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے اتنی قوت لگا دو، اتنی سٹرگل کرو، اتنی ہمت کرو، کوشش کرو. تمہارا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، شاندار ہونا چاہیے. حضرات محترم، میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی، بڑی توجہ طلب یہ معاملہ ہے. ہم نہ آغاز کرتے ہیں عام معاملات سے، عام لوگوں سے، خود اپنی ذات سے آغاز کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی طرف جاتے ہیں. آپ بازار میں نکلیں، گلی میں نکلیں، محلے میں نکلیں یا گھر میں ہی رہیں، ایک آٹومیٹیکلی انسانی فطرت کی بات ہے، جو بندہ آپ کے ساتھ مسکرا کے ملتا ہے، دو بندے ہیں آپ کے ساتھ ملنے والے، ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ملتا ہے، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، چہرے پہ فیس کے اوپر سمائل کے ساتھ ملتا ہے، اچھے طریقے سے آپ کا حال احوال پوچھتا ہے، بات چیت کرتا ہے. ایک یہ بندہ ہے، ایک بندہ ہے وہ بڑا اکڑ کھوڑا،
بڑا سختی درستگی کے ساتھ آپ سے سلام بھی پوری لیتا ہے, بات چیت بھی کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا, کوئی معاملہ ہو جائے ساتھ اس کے تیور بدل جاتے ہیں, چہرے پہ غصے کے آثار, آپ کس کو ملنا پسند کرتے ہیں؟ بولنے جو اچھے اخلاق والا. ایک عام انسانی فطرت ہے, ایک عام انسانی, ہر بندے میں یہ بات موجود ہے. اپنے نفس میں, اپنی ذات میں, اپنے معاملات میں کوئی بندہ کتنے برا کیوں نہیں, کتنے برے اخلاق کا مالک کیوں نہیں, کتنے برے انداز کا, کتنے برے اعمال کا مالک کیوں نہیں, کوشش یہی کرتا ہے, پسند یہی کرتا ہے مجھے جو ملے وہ اچھے اخلاق سے ملے. تو ہم خود کو کیوں نہیں اچھے اخلاق والا بناتے؟ ہم لوگوں کے لیے اچھے اخلاق والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگوں کے حوالے سے یہ توقع رکھتے ہیں, ہم لوگوں کے حوالے سے یہ پسند کرتے ہیں ہمیں جو ملے اچھے اخلاق کے ساتھ ملے, اچھی زبان کے ساتھ ملے, اچھے سلام کے ساتھ ملے, اچھے کلام کے ساتھ ملے. خود ہم لوگوں کے بارے میں اچھا کیوں نہیں مان جاتے؟ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھنا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جب مفسرین کرام, محدثین کرام, انہوں نے اس کی کئی تقاسیم بیان کی ہیں کہ دین کا بیشتر حصہ انسان کے اخلاق پہ مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیشتر حصہ, زیادہ تر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخلاقی تربیت پہ وقف کیا ہے کہ انسان کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے, انسان کے معاملات بہترین ہونے چاہیے. اخلاق سے مراد زبان بھی ہے, اخلاق سے مراد آپ کا کردار بھی ہے, اخلاق سے مراد آپ کے معاملات بھی ہیں. سب کچھ ایسا ایک آئیڈیل نمونہ ہونا چاہیے, ایسی ایک شاندار چیز ہونی چاہیے جو بندہ آپ سے ملے وہ متاثر ہو, جو بندہ آپ سے ملے وہ آپ کا اثر اپنے اوپر لے کے جائے, وہ آپ کے بارے میں خوشگوار یاد لے کے جائے, آپ کے بارے میں ایک اچھی سوچ اور فکر لے کے جائے. آٹومیٹیکلی آپ یہاں پہ بیٹھے, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, آپ سوچیں جو لوگ آپ سے اچھی زبان سے ملتے ہیں, اچھے انداز سے ملتے ہیں, پیار محبت سے ملتے ہیں, آپ ان کے بارے میں ذہن میں سوچیں, ایک خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے, محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اچھی سوچ اور اچھی فکر پیدا ہوتی ہے ان کے بارے. اور جو درست لہجے والے, تلخ رویے والے, برے الفاظ والے, برے انداز والے, ٹانٹ کرنے والے, تانے دینے والے, سخت جملے بولنے والے, آپ ان کے بارے میں سوچیں, ذہن میں ایک نفرت کا تاثر ابھرتا ہے, فوراً دماغ میں ان کے بارے میں بری وائبز, جن کو ہم کہتے ہیں آج کل چلتا ہے لفظ, برے خیالات ان کے بارے میں آٹومیٹکلی ایک فطرتی معاملہ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ غور و فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اخلاق اعلیٰ ترین, انک لعلی خلق عظیم, قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اور کامل ترین اخلاق کے مالک تھے, خوبصورت ترین, اور بے شمار کئی جمعے درکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق پہ بات کی جائے. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جیسے متاثر ہوتے ہیں, معروف باتیں ہیں, ہمیں بچپن میں پڑھائی سنائی سمجھائی گئی ہیں کہ وہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی شہادت کے منصوبے بنا رہے تھے, آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے, وہ بھی جب اکٹھے ہوتے تھے تو گواہی دیتے تھے, امانتیں کس کے سپرد کرنی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تھے اس جیسا امین کوئی نہیں, اس جیسا سچا انسان کوئی نہیں. یہ اخلاقیات تھی نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. جان کے در پہ ہے, جان کے دشمن, لیکن آپ کے اوصاف کے منکر نہیں ہیں, مانتے تھے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا, آپ سچے ترین آدمی ہیں, آپ امانت دار ترین آدمی. یہ اخلاقیات کا معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے, تسلیم کر. نبوت کے حوالے سے انکاری تھے, نبوت کا انکار کرتے تھے, نبی نہیں تھے مانتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر قدم نہیں تھے اٹھا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین, اور پھر بے شمار واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے وہ دشمن کئی واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ, وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے قتل کے منصوبے بنا کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پکڑے گئے, 2-4 دن پاس رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اخلاق دیکھا, اور جاتے ہوئے اسلام قبول کر کے یہ جملے کہہ کے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر سے نکلے تھے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا, لیکن جب آپ کے ساتھ رہے
آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا کردار دیکھا، اللہ کی قسم پوری کائنات میں آپ جیسا محبوب ہی کوئی نہیں رہا، آپ جیسی محبت کسی سے نہیں ہے، آپ جیسا پیار، اتنی شفقت، اتنا پیار، اتنا احترام، اتنا اخلاق، ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ، ہر ایک کے ساتھ. ہمارے دین میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ان میں توجہ طلب باتیں. میں پڑھ رہا تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، معروف حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین آدمی ہوا ہے. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرتا ہے نا گھر والوں کی نگاہ میں اچھا بنے، لوگ میرے بارے میں تبصرہ کریں، یار یہ بندہ بڑا گڈ ہے، بندہ بڑا شاندار. ہم اردو کے لالچ میں بھی اسی لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، عزت ملے، شہرت ملے. ہر بندے میں قدرتی طور پہ یہ وصف ہوتا ہے، انسان خوشامد پسند ہے، پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کے بارے میں ذکر خیر کیا جائے. ہر بندہ اس چیز کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو سب سے بہترین بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا وہ سب سے بہترین انسان ہے. جس کی گفتگو اچھی ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کی بول چال اچھی ہے، جس کے فیس پہ اسمائل ہے، جس کا انداز اچھا ہے، یہ تم میں سب سے بہترین آدمی کون کہہ رہے؟ بولیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین انسان تم میں سے وہ ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، روایت میرے ذہن سے تھوڑی سی ہل رہی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بھی محبوب ترین آدمی ہوا، اللہ کو بندوں میں وہ بندہ پسند ہے جس کا اخلاق کامل ہے، جس کا اخلاق مکمل ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث مبارکہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا جو پیمانہ ہے وہ بھی یہی ہے. تم میں سے کامل ترین ایمان اس بندے کا ہے جس کا اخلاق کامل ہے، جو جتنا زیادہ اپنے اخلاق میں اچھا ہے اتنا زیادہ وہ ایمان میں اچھا ہے. جس کا اخلاق جتنا زیادہ اعلیٰ اور شاندار ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ اعلیٰ اور شاندار ہے. معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ مانیے گا، ہم ایمان کی مراکز میں، ایمان کی عبادت گاہوں میں، مراکز میں، مساجد میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق نہیں اچھے ہوتے. ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں بحثوں باسے، آگے بیٹھنے پیچھے بیٹھنے پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. سہل نہیں ہے، آسانی نہیں ہم کسی کے لیے پیدا کر. ہر وقت درست رویے، ہر وقت کوئی اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، ممنوع ہے، منع ہے، نہیں اجازت، لیکن ہم گلے پڑ جاتے ہیں، ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کے موبائل کی بیل بج جائے، اللہ اکبر، ہمارے ایسے رویے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں اسے مسجد میں کوئی بم فٹ کر دیا تو وہ بم چل گیا. ٹھیک ہے، نامناسب بات ہے، ٹھیک ہے، غلط بات ہے، نہیں بجنی چاہیے لیکن ہم اس کے ایسے گلے پڑ جاتے ہیں کہ بس اب اس کی جان نکال دو. بچے مسجد میں آ جائیں شور کرتے ہیں، تب ہماری زبانیں ایسے ایسی گلفشانیاں کرتی ہیں کہ یاد کرتے پھرتے ہیں لوگ. اگر تکبیر کہنے کا معاملہ، چودھری صاحب تکبیر کہنے کا معاملہ، ہمارے لڑائی جھگڑے دیکھ کے ارد گرد کے نمازی پریشان ہو جاتے ہیں، یار تکبیر ہی کہنی ہے نا، کیا ہو گیا؟ آزان کہنی ہے تو ایسا ایسا جھگڑا ہوتا ہے، ایسے ایسے نامناسب رویے، ایسے ایسے نامناسب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ساری اخلاقیات ہماری وہیں دری کی دری رہ جاتی ہے. اللہ کے لیے نہیں. تمہارا ایمان کامل ہونے کی نشانی تمہارا اخلاق ہے. مسجد میں پہلی صف پہ آنا افضل ہے، نماز با جماعت پڑھنا افضل ہے، اذان کہنا بہت افضل ہے، تکبیر کہنا بہت افضل ہے، لیکن تمہارے ایمان کا جو پیمانہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، وہ پہلی معذرت کے ساتھ وہ پہلی صف کو قرار نہیں دیا، وہ آگے بیٹھنے کو قرار نہیں دیا، وہ اذان کہنے کو قرار نہیں دیا، وہ تکبیر پڑھنے کو قرار نہیں دیا. ہاں تمہاری جو گفتگو ہے نا، تمہارا جو کردار ہے، تمہارا جو اخلاق ہے، یہ تمہارے ایمان کا پیمانہ ہے. یہ بتائے گا تم کتنے ایمان والے ہو، یہ بتائے گا تم کتنے ایمان والے ہو، تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے. تمہاری زبان سے پھول کیسے چڑھتے ہیں، تمہاری گفتگو کیسی شاندار، دلوں کو چیر کے نکل جاتی ہے، یہ دلوں کو جوڑتی ہے، دلوں کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے، یہ دلوں کو چھید کر کے جاتی ہے. یہ ہے ایمان کا پیمان. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ تو دنیا کی بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا الی یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. یہ ایک حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے دماغوں میں فٹ ہو جائے نا، اگر ہمیں صحیح ہو گیا ربیع الاول کا مہینہ شروع، چاند طلوع ہو گیا، بازار سجنے شروع ہو گئے ہیں، گھروں پہ لائٹنگ شروع ہو گئی ہے،
بڑے بڑا اہتمام شروع ہو گیا ہے. میں بھی رستے میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ریلیوں کے اشتہارات لگے ہیں, بڑے بڑے فلیکسز لگی ہیں, بڑے بڑے بینرز لگے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا محبت کے نام پہ, وہ عقیدت کے نام پہ, وہ احترام کے نام پہ, پتہ نہیں کیسے کیسے گل کھلائے جائیں گے جن کا نہ قرآن میں کوئی تذکرہ ملتا, نہ حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے, نہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جن کا کوئی نمونہ ملتا ہے, نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے کوئی مثال ملتی ہے, نہ تابعین تبع تابعین, کہیں ان کا کوئی تذکرہ کوئی وجود نہیں ملتا. وہ سارے کردار ادا کیے جائیں گے, لیکن حقیقت میں محبت کی جو مثال, اس پہ عمل کوئی نہیں کرے گا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا الی یوم القیامہ احسنکم اخلاقا. کہ کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تم نہیں, تمہاری بات نہیں, تمہارا موازنہ نہیں, تم تو جھگڑو گے نا, تم تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہو گے مجھے بڑی محبت تھی, میں عشق رسول میں پاگل ہوا پھر رہا تھا, میں نے محبت رسول میں جھنڈے لگائے, میں نے بازار سجائے, میں نے گلیاں سجائی, میں نے بڑے احترام سے میلاد منایا, میں نے یہ کیا, میں نے سبیل لگائی, میں نے حلوے کھلائے, اور کیا تم نے سارا کچھ کیا. لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کریں گے, بات تو یہ ہے نا, انسان نہیں, تمہارا موازنہ نہیں ہو رہا, تمہارا محاسبہ نہیں ہو رہا, تم سے نہیں سوال ہو رہا, تم محبت کرتے ہو کہ نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کروں گا, ان من احبکم الی, تمہارے میں سب سے زیادہ میرا محبوب جو انسا ہوگا, وہ اقربکم منی مجلسا, کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے سب سے زیادہ قریب بٹھاؤں گا. سوچ سکتے ہیں شان, تصور کر سکتے ہیں اس مقام کو. سوچیں, پہلے سوچیں, وہ قیامت کی تلخیاں سوچیں, وہ قیامت کی شدت سوچیں. لوگ پریشانی کے عالم میں بھاگ رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, قرآن نے جو نقشے کھینچے ہیں, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قرآن نے نقشے کھینچے. ماں باپ بہن بھائی ایک دوسرے کو دوست احباب پہچان نہیں رہے, پہچانتے ہیں تو پھر جان بوجھ کے اگنور کر رہے ہیں. فرار اختیار, یفر المرء من اخیہ, فرار اختیار کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے قریب نہیں پھٹک رہے. اس وقت وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ بندہ میرے سب سے قریب بیٹھے گا. اقربکم منی مجلسا, میری مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا, اور حاسنکم اخلاقا, جس کا اخلاق تمہیں سب سے زیادہ اچھا ہوگا. ہے محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہے نا سب کو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی چاہتے ہیں, جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں, قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چاہتے ہیں, بولے اونچی, چاہتے ہیں نا سارے. تو کرنا کیا ہے؟ اپنا اخلاق اچھا کریں, اپنی گفتگو اچھی کریں, اپنا معاملہ اچھا کریں, لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا کریں, لوگوں کے ساتھ زبان اچھی کریں, لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء نسقل فی المیزان الا بحسن خلقہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا نا, ترازو میں وزن کیا جائے گا, اعمال کا وزن ہوگا, نمازیں تولی جائیں گی, قرآن کریم کی تلاوت تولی جائے گی, صدقہ و خیرات تولے جائیں گے, حج عمرہ تولا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میزان میں انسان کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہوگی نہیں. کا سب سے وزنی چیز, سب سے زیادہ وزن نیکیوں میں جس چیز کا نکلے گا وہ اس نے اخلاق کا نکلے گا. یہ چیز جنت میں لے کے جائے. واضح حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابی نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن لوگ کن اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ توجہ کے ساتھ, مقصود تو جنت ہے نا, خواہش تو جنت ہے نا, ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں نا, بولیں انشاءاللہ جانا چاہتے ہیں جنت میں. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی جو چیز ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہوں گی, تقوی اللہ و حسن الخلق,
اللہ کا ڈر سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائے گا اور لوگوں کا اچھا اخلاق جنت میں لے کے جائے گا. وہی اچھا نہیں ہے ہمارا. خواہش جنت کی بڑی ہے, جنت کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, پڑھیں ضرور پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, کریں ضرور کریں, لیکن زبان گندی باتوں سے صاف ہو ہی نہیں رہی. ہر وقت تانا, ہر وقت طنز. جہاں موقع ملتا ہے کسی بندے کو ٹچ کر لگا کے ہنستے مسکرا کے سمجھتے بڑا کارنامہ کر لیا, ٹیز کسی کو کر لیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے ایسے بدنصیب بستے ہیں ہمارے ہاں, مجھ سے میں سارے, ہم ایسے ایسے برے لوگ ہیں, ہم ایسے ایسے برے اخلاق کے مالک ہیں. ہم کسی کو ٹاٹ کر کے نا, کسی کو طنز کر کے, کسی کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار. یہ یعنی گناہ کی بری ترین عادت اور علامت یہ ہے بندہ گناہ کر کے خوش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہونے کی نشانی یہ ہے جب تم نیکی کرو تو تمہیں خوشی ہو, برائی کرو تو تمہیں فکر ہو, پریشانی ہو. یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کر کے خوشی محسوس کرو, برائی کر کے پریشانی لاحق ہو, اس کا مطلب ہے تم ایمان والے ہو. ہم برائی کر کے خوش ہو رہے ہوتے بڑا مزہ ہے, میں ایسا جملہ کیا سردہ ہوئے گا ان تک, اگ لگی ہونی انہوں, میں ایسا بال کے آیا, میں ایسا ساڑ کے آیا, یاد کرے گا آج راتی نہیں نیند پہن لگی انہوں. اور بے وقوف انسان, جاہل انسان, اس کا کچھ نہیں بگاڑ گیا, اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے ہے. اپنے الفاظ کے ساتھ اگر کسی کا دل شکنی کر کے ہے, کسی کے دل کو چیر کے ہے, کسی کو زخم دے کے ہے, ہنس رہا ہے, ٹھٹا بنا رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, اور گناہ پہ خوش ہو رہا ہے, جہالت پہ خوش ہو رہا ہے, اپنی بری حرکت پہ خوش ہو رہا ہے, کوئی کمال نہیں کر گیا. میں پھر ایسی چنی جی گل کی تھی نا, میں پھر ایسا جملہ کسیا, یاد کرے گا, میں پھر ایسی گل میرے, اور تیرے دماغ میں بات شیطان نے ڈالی, اللہ نے نہیں ڈالی, میرے دماغ تے ایسی گل ہے, میں ایسا جواب دیتا یاد کرے, اور نہیں شرم کر, وہ شیطان نے ڈالی ہے تیرے دماغ میں, جس سے تیرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے, جس سے تیری بہن کو اذیت ہوئی ہے, جس سے تیری ماں پریشان ہوئی ہے, جس سے تیرا باپ غمگین ہوا ہے, جس سے تیرا دوست پریشان ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ودیت نہیں تھی, وہ تیرا شیطان کے ساتھ لنک ہے, تیرا شیطان کے ساتھ ریلیشن ہے, جو تیرے دماغ میں ایسی بات ڈالتا ہے جو دوسرے کو تکلیف دے, اذیت دے کے خوش ہوتے پھرتے ہیں, تیز کر کے خوش ہوتے ہیں, بری بات کہہ کے خوش نہیں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جس بات پہ جائیں گے وہ اللہ کا ڈر ہوگا اور اس نے اخلاق ہوگا. پھر ان المؤمنین لیدرک بحسن خلقی درجۃ الصائم القائم, ان المؤمن لیدرک بحسن خلقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ اپنے صرف اخلاق کی وجہ سے, اپنی صرف زبان کے اچھے ہونے کی وجہ سے, اپنے معاملات اچھے ہونے کی وجہ سے کا وہ درجے پا لیتا ہے جو درجے ایک روزے دار کو اور ایک رات کے قیام کرنے والے کو اللہ رب العالمین جو درجہ دیتا ہے, مومن بندے کو صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجے مل جاتے ہیں. سمجھیں اس بات کو. ایک بندہ مستقل نمازیں پڑھ رہا ہے, رات ساری رات قیام کر رہا ہے, سارا دن روزے رکھ رہا ہے, جو درجہ اللہ نے اس کو دینا ہے, مومن بندے کو اللہ صرف اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ دے دیتے. ہمارے ہاں توجہ ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں احساس ہی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی باتوں پہ شیر ہوئے ہیں, ہم اپنے جملوں پہ شیر ہوئے ہیں, ہم اپنے الفاظ کے اوپر ہم بڑے ماہر ہوئے ہیں اور ہم بڑا خوش ہو رہے ہیں. نہیں, اللہ کے لیے اپنے اخلاق اچھے کریں. اگر اللہ کی محبت کو پانا ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے, کل قیامت کے دن اللہ کا قرب پانا ہے, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے, تو پھر اپنے اخلاق کو اچھا کریں, اپنی زبان کو اچھا کریں, اپنے کردار کو اچھا کریں. اس کا دوسرا رخ صرف ایک اشارہ, صرف ایک علامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ بدترین لوگ وہ ہیں جو برے اخلاق کے مالک ہے. ایک دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نفرت کرتے ہیں جو فحش گفتگو, بری گفتگو, ٹیز کرنے والی گفتگو, طنز کرنے والی گفتگو کرنے والے. وَإِلٌّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ رب العالمین کی طرف سے ویل کا, جہنم کی وادیوں کا اعلان کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو تان و تشنیع سے کام لیتے ہیں, ہر وقت تانے, ہر وقت بری باتیں, ہر وقت ٹچ کریں, ہر وقت طنز, اور سمجھنا میں تو مذاق ہی کیتا سی, میں تو جو شغلن گل کی. بھائی یہ تیرا شغل ہے, تیرے لیے شغل ہے, لیکن یہ تیرے لیے جہنم کے دروازے کھول رہا ہے.
یہ تیرے لیے جہنم کی وادیوں کا سبب بن رہا ہے، یہ تیرے اعمال کی بربادی کا سبب بن رہا ہے، یہ تیری نمازوں کو ضائع کرنے کا سبب بن رہا ہے، یہ تیرے قرآن کریم کی تلاوت کو برباد کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو جو ہنستے ہوئے گالیاں بک دیتا ہے، تو جو ہنستے ہوئے جملے کہہ جاتا ہے، تو جو دل چکنی کی باتیں کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری نیکیوں کو کھانے والی چیزیں ہیں، اجتناب کر، اپنی زبان پہ قابو رکھ، اپنی زبان۔ اور پھر آخری بات مفسرین محدثین کرام نے لکھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاندار الفاظ اختیار فرمائے فَلْيُحْسِنْ خُلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَ، تیرے اندر جتنی طاقت ہے، تیرے اندر جتنی قوت ہے، اس کے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا کر۔ کہا ہوتا ہے بعض لوگ طبیعتاً اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے نیچرلی بڑے سڑیل مزاج ہوتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنانے کی لوگوں سے، لیکن ان کی طبیعت میں تلخی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے، اس ان کی طبیعت میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ کہا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا چاہیے، کوشش کریں، سٹرگل کریں، قوت لگائیں، جان لگائیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، زبان سے اچھی بات نکالے، خیر کی بات نکالے، خیر کے جملے کے نہیں کہہ سکتا نا، پتہ چل رہا ہے میں بولوں گا کوئی بات بکوں گا، کوئی برا جملہ کہوں گا، کوئی فضول لغویات بولوں گا، کہا نہیں لیصمت، چپ رہ جائے، کنٹرول کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے موقع ایسا بن گیا، بات ایسی بن گئی، میں بات کروں گا نا بات چبھے گی، بڑی بات لگے گی، بات کڑوی محسوس ہوگی، بات مذاق کا سبب بنے گی، کسی کی جگنسائی کا سبب بنے گی، یسمت، چپ ہو جا۔ اگر تو تیرا اللہ پہ ایمان ہے، اگر تیرا آخرت پہ ایمان ہے، پھر کنٹرول کر، اپنی زبان کو خاموش رکھ، بند کر لے، تالا لگا لے منہ کو، منہ نہیں ہلانا، زبان نہ کھول۔ پتہ ہے تیری زبان سے پھول نہیں جھڑنے، پتھر ہی برسنے، تو خاموش رہ لے۔ پتہ ہے تیری طبیعت نہیں ہے، تیرا مزاج نہیں ہے، تو نہیں اچھی بات کہہ سکتا، تو نہیں اچھی گفتگو کر سکتا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلْيَصْمُتْ، خاموش رہ، خاموشی کی عادت کو اپنا لے، لیکن زبان سے کسی کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اور یہ اذیت دینا، تکلیف دینا، بات مکمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا شرف ہے، تیرا بڑا مقام ہے، اگر کوئی تجھے ڈھا دے وہ بہت بڑا ظلم کرے گا، بڑا ظلم کرے گا، بہت بڑا گناہ کرے گا۔ کہا لیکن بیت اللہ یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت و تکریم تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ اگر کوئی کسی مسلمان کی عزت کو ڈھاتا ہے وہ تجھے گرانے سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں تو لوگوں کا مذاق بنا رہے ہیں، لوگوں کی پگڑیوں کو اچھال رہے ہیں، لوگوں کی بے عزتیاں کر رہے ہیں۔ جہاں کسی غریب کو دیکھتے ہیں، جہاں کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں، پتہ ہے یہ بیچارہ جیسے کچھ کر نہیں سکتا، یہ سن کے ہنس کے ٹال دے گا، اس نے آگے سے جواب نہیں دینا، اس نے خاموش رہنا، وہاں ہماری زبان بڑی تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پتہ ہو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، وہاں بڑے سوچ سے بڑا سیانہ ہو۔ وہ میرے استاد ایک کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا غصہ بڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ ہمارا ہر معاملہ ہی بڑے سیانوں والا ہوتا ہے۔ جہاں پتہ ہوتا ہے نا اینٹ کا جواب پتھر سے ملنا ہے، یہ جو پتہ ہے نا عزت کا مقام بیٹی کے جہاں پہ رشتے ہوئے ہوں وہاں نہیں ہم طنز کرتے۔ بھائی جان عامر بھائی توجہ کریں، جہاں پتہ ہے نا بیٹی بیائی ہے اس کو نہیں طنز کرتے، بیٹی کے سسر کو طنز نہیں کرتے، داماد کو طنز نہیں کرتے، بھائی کو طنز کر لیتے، اپنے بہن کو طنز کر لیتے، اماں جی کو چغت لگا لیتے ہیں، ابا جی سے مذاق کر لیتے ہیں، ایسا ٹیز کرنے والا۔ جہاں پتہ ہونا کہ نقصان ہے، جہاں خدش ہے، وہاں ہم سارے سیانے ہو جاتے۔ ہمارا غصہ بھی ایسے ہی ہے، جہاں پتہ ہو ان کا جواب پتھر سے ملنا وہ ہم بڑے سیانے بن جاتے ہیں، خاموش میری خاموشی جواب دے گی۔ اور جہاں پتہ ہو آگے بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا وہ ہماری زبانیں خاموش ہونے کا نام نہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے محفوظ رہیں، اپنے اخلاق بہترین کریں، اپنے آپ کو بہترین حسن اخلاق کا مال، لوگوں کے متعلق جو سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جو خیال کرتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ اچھے رویے سے پیش ہیں، لوگ میرے ساتھ اچھے انداز سے پیش ہیں، تو پھر خود بھی لوگوں کے ساتھ بنیں گے اچھا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ بنیں گے نا سارے اچھے۔ اپنے اخلاق کو بہترین کریں، اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں گے۔
کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائیں گے. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے حسن اخلاق کے حوالے سے وضاحت کی گئی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت وصیت کی، اپنے اخلاق کو حد الامکان اچھا کرو، پوری قوت لگاؤ، کوشش کرو، سٹرگل کرو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف بولنے نہ پہنچے، تمہاری زبان کسی کی دل شکنی نہ کرے، کسی کو اذیت نہ دے، انداز اچھا ہو، الفاظ اچھے ہوں، گفتگو اچھی ہو، سمائل کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں نا، جس کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے. تو کوشش کریں لوگوں سے مسکراتے چہروں کے ساتھ ملیں، اس انداز سے ملیں، لوگ آپ کو یاد کر کے مسکرائیں، لوگوں کے ماتھے پہ تیوریاں نہ بڑھیں، لوگوں کے ماتھے پہ بل نہ بڑھیں، لوگ آپ کے بارے میں بری سوچ نہ رکھیں، برا گمان نہ رکھیں، اچھے انداز سے پیش آئیں، مسکرا کے ملیں، اچھے الفاظ اچھے انداز کے ساتھ. ہر وقت طنز کرنا، تانے دینا، ٹچکریں کرنا، ٹیز کرنا اللہ کے لیے بند کر دیں. یہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب ہے، یہ آپ کے اعمال کو برباد کرنے کا سبب ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے جو پسندیدہ عمل، جنت میں لے کے جانے والا عمل، سب سے وزنی عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باعث عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث عمل جو بنے گا وہ اس میں اخلاق ہی بنے گا، آپ کا اچھا اخلاق بنے گا، آپ کا اچھا کردار بنے گا. تو سارے ساتھی کوشش کریں اپنے اخلاق کو بہترین کریں، یہ تلخیاں ختم کریں. معاشرتی ہمارا معاملہ اور المیہ یہ بنتا جا رہا ہے، ہر بندے تلخ مزاج ہوتا جا رہا ہے، ہر وقت ہماری زبانیں تلخی سے بھرپور ہیں، علماء سے لے کے عام لوگوں تک ہر بندے تلخ مزاج، ذرا سی بات پہ اتنے سخت جملے، سخت باتیں نہیں، اللہ کے لیے نہیں، یہ ہمارا دین نہیں، ہمارے دین کا مزاج نہیں. ہمارے دین کی مثالیں معروف ہیں حسن اخلاق کے حوالے سے. اپنے اخلاق کو بہترین کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اخلاقیات کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان ہے کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء مرکزی عیدگاہ اہل حدیث شاہ پورہ روڈ سیالکوٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز، گولڈن جوبلی ہے اس کی. تو سارے ساتھی وہاں پہ شرکت کریں. کافی علماء، بہت زیادہ نام لکھے ہوئے ہیں، کافی علماء وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. بڑی شاندار یہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو سارے ساتھی وہاں پہ شرکت کریں. اللہ آپ کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے. مسجد کے لیے اعلان ہے، آپ لوگ بھرپور تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں احساس ہے، ہمیں خیال ہے، لیکن آپ کا تعاون مزید درکار ہے. مسجد کی تعمیر جاری و ساری ہے. جو ساتھی رکے ہیں، جو ساتھی ہٹے ہیں، یہ نہ یہ رکنے والی چیز ہے نہ یہ ہٹنے والا معاملہ. اپنا تعاون بڑھاتے جائیں، بھرپور تعاون کرتے جائیں. لازمی ہر جمعہ میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کے آیا کریں، پروگرام بنا کے آیا کریں، پلان بنا کے آیا کریں. نہیں اگر تو یہاں پہ آ کے پلان بنائے، پروگرام بنائے. ضرور مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں. آپ کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک آنا انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ مسجد پہ خرچ ہوگا. اور ہماری ایمان اور یقین کی یہ بات ہے ہمارے کہ انشاءاللہ تا قیامت یہ مسجد قائم رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اللہ آپ لوگوں کو بہترین جزا عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست سے دعا کریں. جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائی کام نواز عطا فرمائے. پریشان حالوں کے اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے. جس کا جو مسئلہ ہے اللہ سب کے سارے مسئلے حل فرمائے. جتنے مسلمان فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے. سب کے درجات کو بلند فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جبار کریم علیکم بالرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.